ریان ایان کو ایک ہاتھ سے تھامے کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے گراؤنڈ سے لے کر آ رہا تھا جب رستے میں انہیں ان کا دوست طلحہ ملا۔ ارے ریان ایان، میں نے سنا تمہاری ماما آئی ہے، مجھے بھی ملواؤ، اس نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں، ہماری ماما بہت پیاری ہے، ایک دم ریپنزل کی طرح، اتنی کیئرنگ ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلتی ہے، ہمارا فیورٹ کھانا بناتی ہے اور ہمیں پڑھاتی بھی ہے۔ ایان نے پرجوش لہجے میں مہروش کی ایک ایک خوبی گنوائی جسے وہ بچہ منہ کھولے سن رہا تھا۔ واہ یار، تمہاری مما تو بہت کول ہے، مجھے ملواؤ، کہاں ہے وہ؟ ریان نے اس کی بات کی تصدیق میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مہر کے پاس لے جاتے، پیچھے سے آواز آئی، میں ہوئی ان کی مام۔ ان تینوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو رحمانی موریا لباس پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز ٹکائے، انہیں مصنوعی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے آپ ہماری ماما نہیں ہے۔ ایان جب رحمہ کو مہر کی جگہ متعارف کرواتے دیکھا تو غصے سے ناک پھلا کر کہا، بچوں میں ہی تمہاری ماما ہوں، وہ جو دوسری عورت ہے نا مہروش، وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، وہ تم سے پیار نہیں کرتی، میں کرتی ہوں۔ اس نے شاطرانہ انداز میں بچوں کے ذہن کو گمراہ کرنا چاہا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہے، وہ ڈرتی نہیں بلکہ ڈرتی آپ ہے، میں جانتا ہوں، آپ پاپا کی فرسٹ وائف ہے، آپ ہمیں پیسوں کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی، وی ہیٹ یو۔ ریان غصے سے مٹھیاں بینچ کر بولا۔ اپنے بچے کے منہ سے اپنے بارے میں یوں تلخ حقیقت سن کر اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا۔ شٹ اپ، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ٹو می لائک دس۔ وہ غصے سے ریان کا بازو اپنے لمبے ناخنوں سے دبوچ کر چیخی۔ ایان نے جب دیکھا کہ رحمہ نے ریان کو ڈانٹا اور سختی سے پکڑا ہے تو اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹو، چھوڑو میرے بھائی کو چڑیل۔ اس کی بات پر رحمہ کا میٹر شارٹ ہوا۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ چڑیل؟ لو ابھی بتاتی ہوں چڑیل کیا کرتی ہے۔ اس نے ریان کو چھوڑا، ایان کو ایک گھما کر تھپڑ مارا جیسے وہ کمسن بچہ ڈر کے مارے منہ پر ننھے ننھے ہاتھ رکھ کر آنکھ کے میچ کیا۔ مگر جب کچھ نہیں ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر رحمہ کو دیکھا جس کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا، جسے مہروش نے سختی سے تام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ماما! مہر کو رحمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھما دیکھ کر ایان خوشی سے چیخا۔ ان کی اصل ماں تو اب آئی تھی ان کو بچانے۔ ریان بھی بائی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے سرخ آنکھوں کی زیادتی سمیت رحمہ کو دیکھ کر لفظ چبا چبا کر کہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دانتوں تلے رحمہ کو پیس کر بول رہی ہے۔ رحمہ نے اس کی خون رنگ آنکھوں کو دیکھ کر بمشکل تھوک نکلا جو اسے کچا چبا جانے کے در پر تھی۔ ماما، ان چڑیل آنٹی نے بائی کو بھی ہرٹ کیا، یہ دیکھے۔ ایان فوراً ریان کی ہاف سلیوز اوپر کرتا رحمہ کی سخت انگلیوں کے نشان دکھانے لگا جو ریان کا بازو بری طرح سرخ کر چکے تھے۔ یہاں مہروش کی بس ہوئی تھی۔ اس پر کٹی کبوترے نے اس کے بچوں کو ہاتھ لگایا تو لگایا کیسے؟ اس نے رحمہ کا پہلے سے تاما ہوا بازو مروڑ کر اس کے پیچھے لگایا کہ اس کی چیخیں بے ساختہ بلند ہوئی تھی۔ کہا تھا نا میرے بچوں سے دور رہنا، مگر شاید تم نے میری وارننگ پر غور نہیں کیا تھا۔ یہ بچے مجھے جان سے عزیز ہے، ان کے لیے میں جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں۔ اس نے رحمہ کے کان میں غرا کر کہتے اس کا بازو اتنی شدت سے پیچھے مروڑا کہ اس کے بازو کو شدید جھٹکا لگا اور وہ شدت سے چیختی رونے لگی۔ یقیناً اس کا بازو فریکچر ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے یو بلڈی ڈائن، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ رحمہ بھی بسی سے چیخی۔ یہ کس بلا کو اپنے پیچھے لگا چکی تھی؟ اس نے خود کو کوسا۔ بچے اس کی درگت بننے پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ ہے ہماری سپر موم، ایان نے پرجوش لہجے میں اپنے دوست کو بتایا جو خود ایکسائٹڈ سا مہر کی کارستانیاں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ واو، تمہاری مما تو گریٹ ہے۔ مہروش نے رحمہ کو جھٹکے سے آگے کرتے کس کر ایک تھپڑ کرارا سا رحمہ کے منہ پر رسید کیا جیسے نہ صرف اس کا منہ بری طرح سرخ پڑ چکا تھا بلکہ دماغ بھی بن پہیے بھی گھوم چکا تھا، یہاں تک کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ وہ نیچے گری کر آ رہی تھی جب مہر نے اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل جھکتے کہا، آئندہ میرے بچوں کے قریب بھی پٹکی تو تمہاری ہڈیوں کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی، اس لیے بہتر ہے اسٹے اوے۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کچھ ٹیچرز نے یہ منظر اچھی طرح دانتوں تلے انگلیاں دبائے دیکھا تھا۔ کہاں دیکھی تھی انہوں نے ایسی ماں جو پرائی ہوتے ہوئے بھی غیر بچوں سے شدید محبت کرے۔ جب وہ ان دونوں کو لے کر جانے لگی تو رحمہ کے زہر خان لہجے میں کہیں بات پر وہ رکی، چاہے جتنا مرضی جھوٹا پیار جتا لو، آخر رہو گی تو تم ان ڈسیبل بچوں کی سوتیلی ماں ہی نہ۔ اس کی بات مہر کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کمزرب کا منہ توڑتی تو ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سرنپی میں ہلاتے اسے جانے سے روکا۔
مہر نے پہلے اس کے معصوم چہرے پر پھر نفرت سے نیچے گری رحمہ پر ایک نظر ڈالی، جو درد کے باوجود ہاتھ توڑوا کر بھی ڈیٹو کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ہے ہمت تو اگلے ماہ میں اپنے بچے کو ریس کمپٹیشن میں جتوا کر دکھاؤ۔ اوپس، تمہارا بچہ تو لنگڑا ہے، وہ کیسے جیتے گا؟ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، اس نے طنزیہ کہا لگاتے کہا۔ تیری تو، مہر نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا جس پر وہ غصے سے چیخی۔ ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دکھاؤ، جتوا کے دکھاؤ اپنے بچے کو، اس سے پہلے کہ وہ اس کی درگت بناتی۔ ایان کی آواز پر وہ حیرت سے مڑی۔ میں لوں گا کمپٹیشن میں حصہ اور جیتوں گا بھی چڑیل آنٹی، اور آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ آپ میری ماما کو ایسے باتیں نہیں کر سکتی، ایان نے غصے سے رحمہ کو سخت سناتے کہا جو اس کی ماں کو باتیں کر رہی تھی۔ ایان، اس نے سرزنش کی۔ نو ماما، میں اس دفعہ ضرور حصہ لوں گا اور جیتوں گا بھی۔ آئی ول میک یو پراؤڈ۔ وہ کسی طور نہیں ٹل رہا تھا، اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر رحمہ کو جو شاطر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شاید ایسا کبھی نہیں چاہے گا، اور فائنل کمپٹیشن والے دن مہروش کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بولو پھر، کیا چیلنج منظور ہے؟ اس نے تمسخر سے دیکھتے کہا، جبکہ مہر نے اس کی بات پر بچوں کو دیکھا جو اسے ہاں کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ چیلنج ایکسیپٹڈ، اس نے بھی آنکھ کے میچتے ایک عزم سے کہا۔ تو پھر ایک ماہ بعد ملتے ہیں یہاں ہی، لیکن تمہاری جیت پر نہیں بلکہ ہار پر، رحمہ نے کہا لگاتے کہا۔ دیکھتے ہیں، اس نے بھی طنزیہ کہا، اور ریان کو لیتی وہاں سے نکل گئی، لیکن جاتے وقت اس کے چہرے پر سخت پریشانی رقم تھی۔ داؤد نے جب سیل فون آن کیا تو مہروش کے لاتعداد میسیجز اور کالز شو ہو رہی تھی۔ وہ میں کیسے بھول گیا کہ آج بچوں کی میٹنگ ہے، کتنے دل سے کہا تھا انہوں نے مجھے، اور مہر، اس نے تو ناراضگی کے باوجود اتنے میسیجز اور کالز کی کیسے مینیج کیا ہوگا اس نے۔ داؤد شاہ، تیرے بولنے کی عادت کسی دن تجھے اپنی بیوی کے ہاتھوں مروائے گی، اس نے مہروش کو کال کرتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر آگے سے سیل فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے غور کر فون کو دیکھا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے فون کو یوں گورا جیسے مہروش کو گور رہا ہو۔ اس نے واچ پر ٹائم دیکھا تو 4:30 کا وقت آ رہا تھا۔ اوہو، اب تو گھر بھی چلے گئے ہوں گے وہ سب، اس نے افسوس سے کہتے سیدھا گھر کے نمبر پر کال کی۔ گھر میں بوا نے فون اٹھایا تھا۔ بوا، بچے اور مہر کہاں ہے؟ دراصل مہر کا فون نہیں لگ رہا، اس لیے آپ کو کال کر کے پوچھا، مگر بیٹا ابھی تو مہر اور بچے آئے ہی نہیں، وہ تو صبح کے نکلے ہیں اور اب شام ہونے والی ہے، مگر اب تک وہ نہیں آئے، انہیں تو تمہارے ساتھ آنا تھا، کیا تم وہاں نہیں گئے؟ بوا کی بات نے اسے اور پریشان کر دیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی مگر اس کا بھی فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون سیٹ پر پٹخ دیا۔ آخر یہ گئے تو گئے کہاں؟ دوسری طرف مہروش اور بچے مال میں پن لینڈ آئے تھے۔ مالا کہ مہر کی پریشانی تھوڑی زائل ہو گئی تھی، مگر دھیان اب بھی رحمہ کے چیلنج کی طرف تھا۔ وہ تینوں اس وقت باؤنسنگ لائک بالز والے حصے میں موجود تھے، جہاں کا پورا فرش طرح طرح کے نرم چھوٹے بڑے ہر قسم کے بال سے بھرا پڑا تھا۔ ریان اور ایان نے تو آتے ہی ایک دوسرے پر بالز کی برسات کر دی تھی۔ ماما یہ دیکھے، یہ مجھے زیادہ مار رہا ہے۔ ایان نے فوراً مہر کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو رحمہ کے خیالوں میں گم تھی۔ بچوں آرام سے، بری بات ہے لگ جائے گی کسی کو، مہر نے دونوں کو سرزنش کی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دور کہیں سے اس کے سر پر آ کے بال لگا۔ آہ، یہ کس نے کیا؟ اس نے ادھر ادھر آنکھیں چوٹی کرتے سب کو گورتے دیکھا، جبکہ ایان اور ریان اس کی حالت پر ہنستے دوہرے ہو رہے تھے۔ جب اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر گئی جو بال کے پیچھے چھپنے کی کوششوں میں تھا، مہر نے اس کی چالاکی سمجھتے فوراً سے بال اٹھا کر اس کے سر پر مارا، جیسے وہ بچہ دڑام سے پیچھے پھیلے ہوئے بالز پر گرا۔ ریان اور ایان کو یوں منہ پاڑ کر ہنستے دیکھ کر مہر نے ان دونوں کو مزہ چھکانے کا سوچا۔ اس نے ان دونوں کو بھی ایک ایک بال رسید کیا، جس سے ان کا منہ کولا کا کولا رہ گیا، اور مہر کی کارستانی سمجھتے وہ دونوں بالز ایک کے بعد ایک پکڑتے مہر پر بالز کی برسات کر چکے تھے، اور پھر وہاں جنگ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس میں ان کی کلکلاہٹیں اور خوشیاں عروج پر تھی۔ اب شاہ کی طرف دیکھے تو وہ ادھر ادھر پریشانی سے پریڈ کرتا تک چکا تھا، مگر ان تینوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت، اس کو آ لینے دو، میں پوچھتا ہوں کہ یہ مجھے بتائے بغیر گئی کیسے؟ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مہروش نے بھی صحیح سزا دی تھی اسے نہ آنے کی، اس سزا نے تو داؤد کو ناک و چنے چبوا دیے تھے۔ ابھی وہ اور جلتا بن تھا کہ وہ تینوں ہنستے کلکلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، اور اس کی سرخ صورت دیکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آخر اپنے شاپنگ بیگ بھی تو رکھنے تھے۔ اتنی اگنورنس پر داؤد شاہ کا دل جل کر کوئلہ ہوا، اور وہ پیر پٹختے ہوئے ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اتنی بھی کون سی ایمرجنسی تھی کہ مجھے ایک کال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا؟ داؤد نے لفظ بھیجتے ہوئے پوچھا تو وہ محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ بچوں اپنے پاپا سے بولو، ہم نے اسکول جانے سے پہلے انہیں کال کی تھی،
مگر وہ اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ اگر کر لی ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ تب کے رہ گیا تھا تو یہ اچھا بدلہ نکالا تھا اس نے داؤد کی کال نہ اٹھانے کا۔ پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، پتہ ہے نا حالات آج کل کیسے ہیں۔ اس نے بچوں کی طرف منہ کرتے کہا جو کبھی مہر کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تو کبھی داؤد کو دیکھتے جن پر ان کی نازک سی گردن ہل کر رہ گئی تھی۔ بچوں اپنے پاپا سے کہہ دو کہ آپ لوگ اچھے رزلٹ کے آنے کی خوشی میں ہی پن لینڈ گئے تھے، کیونکہ آپ کے پاپا کے پاس تو اتنا ٹائم ہے نہیں کہ وہ آپ کو گھمانے لے جا سکے، اس لیے میں لے گئی۔ اور اگر اب بات چیت کا مظاہرہ ہو گیا ہو تو پلیز یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم ریسٹ کر سکیں۔ بچے بھی اس کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ اتنا کرارا جواب داؤد سے برداشت نہیں ہوا تھا، اوپر سے بچوں کی ماں کی فرما برداری پر وہ دروازہ پٹخ کر چلا گیا۔ ماں کے چمچے۔ وہ رات کو کاپی کا مغلی اعلان میں ٹہل رہا تھا، ساتھ میں روش کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب ہم دونوں کو نئی زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ اسے میرے کمرے میں شفٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب تو میں بھی اسے اپنی بیوی مان چکا ہوں۔ اب تو دل نے ایسی حالت بدلی ہے کہ کم وقت اس کو دیکھ کے یوں پڑکتا ہے جیسے مرغی کا دورہ پڑ جائے گا اس کے دور جانے سے۔ اس نے سر دنتے سوچا۔ وہ مہر کو اپنے کمرے میں شفٹ کرنے کے بابت سوچ ہی رہا تھا جب اس نے چرچ پر مہر کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا۔ اس کی جاسوسی رگ پڑکی تو وہ فوراً سے بیشتر مگوہی چھوڑ کر اوپر کی جانب لپکا۔ دو سیڑھیاں پلنگ تھا، وہ کسی بندر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ نہیں رمشا رہنے دو۔ مہر کی آواز جو ہی اس کے کانوں میں پڑی وہ پلر کی اوٹ میں ہو گیا۔ رمشا جو ارحم کی برائیاں کر رہی تھی ارحم کے فون کھینچنے پر اس کو گورنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بابی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں کتنا ڈیسنٹ، لونگ اور کیئرنگ ہوں۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھی۔ مہروش بے ساختہ کلکلا کر ہنسی۔ جی ارحم میں جانتی ہوں آپ کتنے کیئرنگ ہیں، آپ رمشا کا بہت خیال رکھتے ہوں گے، بس میرے ہی شوہر کا میٹر گما ہوا ہے۔ اس کے کلکلانے پر داؤد جل بن گیا، آنکھیں اپنی ایسی تعریف پر باہر نکل کر گرنے والی ہو گئی۔ وہ تو ہے ہی کڑوس، ایسا لگتا ہے ہٹلر کے جانشین ہے۔ اس کی بات پر داؤد کو الگ سرے سے غصہ آیا۔ ابھی بتاتا ہوں کون ہٹلر ہے اور کون رومانس کا بادشاہ۔ اس نے پلر کی اوٹ سے نکلتے مہر کو جپٹ کر اپنے کندھے پر لادا، بالکل کسی بوری کی طرح، جبکہ مہر کا دماغ گھوم گیا تھا اس اچانک افطار پر۔ داؤد یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتارے۔ اس نے داؤد کے کندھے پر مکے برساتے کہا۔ اب تو تمہیں میں اپنے کمرے میں شفٹ کر کے رہوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کون ہٹلر ہے کون عمران ہاشمی۔ اس کی بات پر اس کا منہ سرخ ہوا جبکہ کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔ اس نے نہ صرف داؤد کے بال کھینچ کر احتجاج کیا بلکہ ٹانگیں بھی چلائی۔ اگر آپ نے مجھے نیچے نہیں اتارا تو میں کمپلین کر دوں گی اور آپ سیدھا سلاخوں کے پیچھے جائیں گے ایک لڑکی سے زبردستی کرنے پر۔ اس نے اس کے کندھے پر کاٹتے کہا۔ اس کی اس حرکت پر وہ شوخ سا مسکرایا۔ بیگم، ابھی تک تو کوئی ایسا قانون نہیں بنا جو ایک شوہر کو بیوی سے الگ کر سکے، اور یہ بات میں تمہیں آج اچھے سے باور کراؤں گا۔ اس نے مہر کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹاختے کہا، جس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے کھسک تھی۔ اس نے مہروش کی ٹانگیں کھینچتے اسے اپنے قبضے میں کیا اور اوپر گنے بادل کی طرح چھا گیا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے اس کی سخت گرفت میں چڑیا کی طرح پڑپڑاتے کہا تو وہ استہزائیہ مسکرایا اور ترچھی نظروں سے اس کا گہرا معائنہ کرتے بولا، ہمت ہے تو چڑھا کر دکھاؤ آج مجھ سے خود کو، کیونکہ آج تمہاری قدرت اور قسمت دونوں میں ہی ہوں۔ وہ اس پر جھکتے بولا جس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے میری رضامندی کے بغیر۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، اچھا اور مجھے روکے گا کون؟ ڈیئر وائفی، اس نے ایک آئی برو اچکاتے شرارت سے پوچھا جس سے مہر کا سانس اچھا خاصا سوکھ گیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ پچھتائیں گے۔ اس نے اس بہتے دریا کو کسی طریقے بند باندھنا چاہا جو شاید آج ممکن نہیں تھا۔ آپ، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتی وہ اس کے لب سی گیا تھا اور کمرے میں مانی خیز خاموشی راج چا گیا تھا۔ داؤد نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی اور اس پر اپنی چاہتوں کی برسات کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ راہ پر آ نہ پاتے ہوئے مہر نے اپنی مزاحمت ترک کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنے محرم کو ناراض کر کے خدا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ پوری رات اس نے مہروش کو ایک قیمتی افگینے کی طرح سمیٹے رکھا تھا، مگر کیا ہمیشہ کے لیے، یا یہ بس ضرورت وقت کی الفت تھی؟ صبح کا اجالا ہوا تو سورج کی شریر شعاؤں نے سوئے ہوئے داؤد شاہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ کسل مندی سے آنکھوں تک کمپرٹر کھینچتا، دوسرے ہاتھ دائیں طرف بیڈ پر ٹٹولتا مہروش کو ڈھونڈنے لگا، وہ جو رات کے حسین منظر میں ہی کھویا تھا۔ بیڈ حالی محسوس کرتے اس کی آنکھ جٹ سے کھلی۔ یہ کہاں گئی؟ اس نے کمپرٹر سے سر باہر نکالتے سوچا، پھر آنکھوں میں رات کی حسین شبح ٹھہری کہ کیسے اس نے مہر کی رضامندی کے بغیر ہی اس سے سارے حقوق وصول کر لیے تھے۔
وہ مہروش کی باتیں سن کر اس حد تک جیلس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو رات ہی مہروش پر کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ رات اچھے سے اس پر واضح کر چکا تھا کہ وہ اس کی ہے تو اس کی ہی رہے۔ اس کی ناراضگی کا سوچ اس کے منچوں تلے نابیل اب گہرا مسکرائے تھے، اور وہ پٹاپٹ واش روم میں فریش ہونے گھس گیا، کیونکہ ابھی تو اسے مہر کو اور تنگ بھی کرنا تھا۔ نیچے مہر تیزی سے ہاتھ چلتی ناشتہ بنا رہی تھی، دماغ الجھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ہاتھ سے دھوکہ کیا ہو، مگر دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا یہی حقیقت ہے، جلد یا بدیر یہ تو ہونا ہی تھا۔ راتوں پوری طرح ویش مہروش، یعنی داؤد شاہ کی حقیقی معنوں میں بیوی بن گئی تھی۔ انہیں میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وہ حاج کو کیا جواب دوں گی؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ حاج تو رہا نہیں، اور جو اب اس کا شوہر تھا اس کا ساتھ نبھانا ہی اس کا فرض تھا۔ داؤد نیچے آ کر اس کے کان کے قریب جھکا کنکارا تو وہ دہل کر ہوش میں آئی اور گھبرا کر پیچھے پلٹی ہی تھی کہ داؤد شاہ کے سینے سے جا ٹکرائی، وہ جو پہلے ہی اس کے لمبے بالوں کی ابشار میں کھویا تھا، خوشبوؤں سے بھرا نرم و گداز وجود جب اچانک اس کے سینے سے ٹکرایا تو اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ رات کے حسین لمحے اچانک ہی تازہ ہوئے تھے۔ اس نے بھی بغیر دیر کیے اس کے مخملی وجود کو اپنی باہوں کے تنگ گھیرے میں باندھا تھا۔ وہ اس کی نم زلفوں میں منہ گھسائے اس کی دل پر مہک کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس، ایسا تو اسے کبھی رحمہ کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا جو مہروش کے ساتھ ہونا تھا۔ وہ اس سے الگ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے زبردستی کرنے سے میں آپ سے پیار کرنے لگوں گی تو نہایت غلط سوچ ہے آپ کی۔ محبت دل سے جیتی جاتی ہے، نہ کہ زور زبردستی۔ اس نے اپنے آپ کو بھرپور مزاحمت کرتے چھڑانے کی کوشش کرتے کہا۔ داؤد نے اس کے کسمسانے پر اس کو تھوڑا سا دور کیا، لیکن گرا بھی تنگ تھا، اتنا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو آرام سے سلگا رہے تھے۔ کل کی حسین رات کے بعد بھی تمہیں یہ ہوش فہمی کیوں کر لاحق ہے میری جان کہ تم مجھ سے فرار حاصل کر سکتی ہو داؤد شاہ سے؟ بھول ہے تمہاری میسز، میں تو اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا پوزیسیو ہوں، اور تم تو پھر بیوی کے رتبے پر فائز ہو، اور میرے دل میں ملکہ بن کر۔ اور مزے کی بات، اس بات کا احساس بھی مجھے کل ہی ہوا ہے۔ میں صرف تمہیں اپنے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر میری قربت کے رنگ کے سوا مجھے کچھ اور نہیں جچتا۔ داؤد شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک بے باک نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے لال ہوتی ادا کی پناہ میں پڑپڑا کر رہ گئی۔ یوں چیپ انسان! مہروش نے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ چپ! نہیں مسز، محبت کرنے والا بولو، اس نے ہلکے سے مہروش کے لبوں کو چھو کر کہا تو وہی آنکھیں پاڑے اسے دیکھنے لگی، جبکہ داؤد اس کی بکری حالت دیکھ کر جی جان سے مسکرا دیا۔ یہی تو چاہتا تھا وہ۔ پیچھے بچوں کی آواز سن کر وہ دونوں فوراً الگ ہوئے۔ بابا، یہ اب کیا کر رہے تھے؟ ایان نے ریان کی مدد سے چیئر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ کمر پر لڑا کماسیوں کی طرح ٹھکاتے پوچھا تو وہ بوکھلا گیا۔ حواس تو مہروش کے بھی معطل ہو گئے تھے اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کے بعد پر۔ بیٹا، وہ ماما کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، وہی نکال رہا تھا، داؤد نے بوکلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما خود بھی تو نکال سکتی تھی نا۔ آپ ماما سے دور رہا کریں، وہ صرف ہماری ماما ہے، اور ویسے بھی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ داؤد تو اپنے بیٹوں کے سوالوں پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ پلاتون کس پر چلے گئے تھے؟ بیٹا، ماما کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، اس لیے میں نکال رہا تھا، اس نے وضاحت دیتے کہا، جسے ان دونوں نے سرے سے ہی اگنور کر دیا تھا۔ پھر بھی آپ ماما سے دور رہا کریں، ریا نے بھی چھوٹی سی ناک سکیڑتے کہا تو مہروش لب بینچ کر ہنسی کنٹرول کرنے لگی، جو داؤد شاہ نے بڑی کا جانے والی نظروں سے دیکھی تھی۔ دونوں بچے ہی سوا سیر تھے۔ داؤد شاہ کو تب چڑی اور کوئی حکم بادشاہ سلامت، اس نے ان کو گورتے لفظ چباتے کہا تو بچوں کا بڑا شان بے نیازی سے جواب آیا، رات سے ماما ہمارے ساتھ سویا کریں گی کیونکہ وہ ہمیں سٹوری سناتی ہے اور ان کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ داؤد شاہ نے دہل کر ان کو دیکھا کہ نہ جانے انہوں نے کیا مانگ لیا ہو، اور اس کی شکل دیکھ کے مہروش کا کہا بے ساختی تھا۔ تم کمرے میں چلو، پھر بتاؤں گا تمہیں، اس نے مہر کو آنکھوں میں وارن کرتے کہا تو وہ محض کر کے رہ گئی، کیونکہ اس کا کیس تو اس کے شیر بچے خود ہی لڑ رہے تھے۔ بچوں، اب آپ بڑے ہو گئے ہو نا، ماما کے ساتھ سوتے اچھے لگتے ہو، بیبرے ہو، اکیلے سویا کرو میرے بہادر بچوں، بڑے بچے اکیلے ہی سوتے ہیں۔ اس نے بچوں کو شاطرانہ انداز میں قائل کرنا چاہا، مگر اس کے بچے اس سے بھی سوا سیر تھے، تبھی فوراً پٹاخ جواب دیا، وہ تو پاپا آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، پھر آپ ماما کے ساتھ کیوں سوتے ہیں؟